رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی. گونج پیدا ہو جائے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج جمعرات ہے اور جمعرات والے دن مسجد کی خدمت کرتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے. وما تنفقو جو وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ مال جو تمہیں پیارا ہے، مما تحبون جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. دوستان ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر کے دنیا سے جاتا ہے کہ اس کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ایسے راستے میں لگا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پنکھا لگایا ہے تو پنکھا ہوا دے رہا ہے، قالین بچھائی، چٹائی بچھائی، جب تک لوگ نماز پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس دینے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع العمل. یہ حدیث پاک میں بتا رہا ہوں، پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا ہے. نبی پاک صاحب العلا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا اعمال کا سلسلہ بھی کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے، جو عالم محشر ہے، وہ جزا کی جگہ ہے. یہاں جو کچھ کیا ختم. لیکن اگر 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام وہ کر کے گیا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور علی نور کر دے گا. وہ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے صدقۃ جاریۃ. صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ رستہ بنا دیا، پانی کا نل لگا دیا، اور کسی کے لیے جو ہے مسجد بنا دی، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، مدرسہ تعمیر کروا دیا. جب تک یہ اس کا دیا ہوا مال اس میں لگا رہے گا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں گے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک اس کا اجر اور ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. اور یہ مسجد میں یہ صدقہ جاریہ. دوسرے نمبر پہ فرمایا ولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد چھوڑ کے دنیا سے گیا، ولد صالح یدعو لہ. ایسی اولاد وہ چھوڑ کے گیا، اب قبر میں ہے، مگر یہ فرما بردار اولاد اگر الگ سے بیٹھ کر اہتمام نہ بھی کرے، صرف نماز پڑھنے نا، نماز میں جب اولاد یہ پڑھے گی، بیٹا یہ پڑھے گا، بیٹی یہ پڑھے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب کائنات مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، تو یہ سیدھا اس کے لیے دعا ہو جائے گی، یہ اس کو دعا چلی جائے گی عبادت کو. اور یہ وہ شکریہ کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو. انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. ارے رب کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نماز کی توفیق عطا کر دی. والدین کا شکر یہ ہے کہ جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت ہے والدین کی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا علم نافع ينتفع به. ایسا علم چھوڑ کے گیا. آپ کی مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار ایسے بچے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ قرآن مجید مجھ سے ختم کیا ہے، اور انہوں نے بے شمار سورہ مبارکہ یاد کی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے والدین کو میں آپ کو ابراہیم صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ فرما بردار بچے
جنہوں نے دین پڑھا، اور بھی بچے ہیں. یہ عثمان بچہ بہت اچھا ہے، میں اس کو اپنا نائب کہتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نائب بن سکتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو پڑھا سکتا ہے. اب الحمدللہ ہے چھوٹا، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. تو یہ علم نافع کے یہ پودے یہ پھلتے پھولتے رہیں گے جب تک یہ علم کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا آگے تک چلتا رہے گا. پڑھانے والے تو اور پڑھانے والے کا جو انتظام کرتے ہیں آپ لوگ، آپ سب کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو یہ تین کام ہے صدقہ جاریہ کے. آج ماہ رمضان ہے، دو باتیں میں نے سیدہ کائنات کے حوالے سے کرنی ہے. آج 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے. کون سیدہ، کون خاتون جنت؟ کسی نے بڑی پیار اس نے کہا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. جس کو پسند آیا وہ ذرا محبت کا اظہار کرے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی نے کارنج ہے امی زہرا. اسی بات کہہ دو سبحان اللہ. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے کارنج ہے جمی زہرا. اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا. نوجوانوں تمہیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں، مریض ہے وہ لا علاج زہرا. ارے کون زہرا؟ رب کو سجدہ کرم دکھا کر رات منگتی ہے لمبی زہرا. سبحان اللہ. ساری رات علامہ کی محمد ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین. آئے امام اولین و آخرین، بانوے یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بیوی بانوے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ایک پہلو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کی زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھا، میرے جنازے کی چارپائی پر کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اور کل میدان محشر میں جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی نا تو ندا ہوگی کہ یغدو یا اہل محشر، اے اہل محشر. اب اہل محشر میں جناب آدم بھی ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، جناب اسماعیل صفی اللہ بھی ہے. ارے بڑے بڑے نبی ہیں، لیکن ندا ہوگی یا اہل محشر یغدو ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. یہ حیا کا میسج ہمارے لیے سیدہ کی زندگی سے. اور پھر انہوں نے اپنا تن من دن بچے، اپنے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، پھر انہوں نے امام حسین نے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے سب کچھ اللہ کی راستے میں لٹا دیا، قربان کر دیا. آؤ اس ماہ مقدس میں ہم بھی کچھ خرچ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دگنا یہ سبیل عام لگی ہوئی ہے. اس ماہ مقدس میں سبیل عام ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے.
مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، آؤ کچھ کھٹ لو، اللہ کے گھر کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور سیدہ پاک کے صدقے دعا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔